دوستو، جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے جا رہے ہیں ویسے ہی ہم قدرت کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا کہ یہ درخت جنہیں ہم کاٹ کر ترقی کر رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ پھر جب قدرت اپنا بھیانک روپ لیتی ہے تو سب کو گھٹنوں کے بل لا دیتی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے کے نقصان کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے چند خطرناک ڈیزاسٹر۔ نمبر 1، واٹر سپورٹس۔ دوستو، ہم میں سے کئی لوگوں نے واٹر سپورٹ کا نام پہلی بار سنا ہوگا۔ دراصل واٹر سپورٹ ٹورنیڈو کی طرح ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر سمندر میں ہی ہوتا ہے۔ تیزی سے چلتی ہوئی ہوا جب ندی یا سطح سمندر سے ٹکراتی ہے تو وہ پانی کو اپنے ساتھ ساتھ ہوا میں کھینچنے لگتی ہے اور کچھ اس طرح سے واٹر سپورٹس بنتے ہیں۔ تو دوستو، ان سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر سمندر میں ہی ہوتے ہیں، یعنی سطح زمین سے کافی دور۔ لیکن ایسی بھی کچھ جگہ موجود ہیں جہاں یہ واٹر سپورٹ زمین پر آ جاتے ہیں اور کافی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ لینڈ سلائیڈ۔ اس سلائیڈ کو مڈ سلائیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پانی زمین کی سطح میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے نیچے کیچڑ بن جاتا ہے اور زمین کا اوپری حصہ نیچے کی طرف جانے لگتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک خطرناک لینڈ سلائیڈنگ 30 دسمبر 2020 کو ناروے میں دیکھا گیا تھا، جہاں سمندر کے کنارے سے قریب 24 ایکڑ کا ایریا دھیرے دھیرے کھسک کر پانی کے اندر جانے لگا۔ اس ایریے میں ٹوٹل 8 سے 10 لوگوں کے گھر تھے، جو پوری طرح سے ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ دوستو، لینڈ سلائیڈنگ کے پیچھے کی وجہ تو کبھی پتہ نہیں چلی، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسا لینڈ سلائیڈنگ نہیں دیکھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے USA میں ہر سال تقریباً 20 سے 30 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، والکینو۔ دوستو، اس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جلتا ہوا لاوا، راکھ کے بنتے ہوئے بادل اور کھولتی ہوئی آگ سامنے آ جاتی ہے۔ زمین کی تہہ میں جب ٹیکٹونک پلیٹ موو ہوتی ہیں تب اندر دبا ہوا لاوا سرنگوں سے باہر نکلنے لگتا ہے اور اسی دھماکے کو ہم والکینو کہتے ہیں۔ دوستو، 10 اپریل سن 1815 میں ٹمبورا میں آئے اس والکینو کو ہم بھلائے نہیں بھولتے، کیونکہ یہ اب تک کا سب سے بڑا خطرناک والکینو ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں سے تقریباً 50 کیوبک کلومیٹر لاوا نکلا تھا۔ نمبر 4، ٹسونامی۔ دوستو، نیچرل ڈیزاسٹر کی بات ہو رہی ہو اور ٹسونامی کو نہ یاد کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2004 میں ہند مہاساگر میں آئے اس ٹسونامی نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ 26 دسمبر
2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 मीटर स्केल के इस भूकंप ने तबाही ही मचा दी थी, जिसकी वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बनने लगीं। इस सुनामी की लहरें तकरीबन 40 से 50 फीट लंबी थीं और तेज़ी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थीं। समंदर के किनारे मौजूद सभी शहरें तेज़ी से पानी के नीचे दबते चले गए। इस सुनामी के आते ही लोगों में धड़कन मच गया और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस सुनामी में तकरीबन 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और काफ़ी लोग लापता हो गए थे। नंबर 5, टाइफून। ये दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी ख़तरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक ख़तरनाक टाइफून फिलिपाइन में देखने को मिला। वहाँ इस आंधी का नाम गोरी रखा गया था। ये तूफ़ान बहुत तेज़ी से फिलिपाइन में तबाही मचा रहा था। ये कितना ख़तरनाक था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तूफ़ान की हवाएं 220 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिलिपाइन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जहां ऐसे बहुत से नेचुरल डिज़ास्टर आते रहते हैं। नंबर 6, टोर्नेडो। ये तूफ़ान एटमॉस्फेयर में तब्दीली आने की वजह से आता है। क्या आपको पता है कि एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा होता है। वैसे तो टोर्नेडो ज़्यादातर खुले इलाकों में आते हैं, लेकिन 1997 में ये अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समंदर से धीरे धीरे शहर की तरफ आ गया। इस टोर्नेडो का साइज़ इतना बड़ा था कि शहर के लोग इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टोर्नेडो शहर में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन आज भी इस टोर्नेडो को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।